ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس تعلق سے آج چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے ویسے ہی جیسے کہ لکھے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر، شاید کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اس سے پہلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان کا حوالہ دے کر کے کوئی چیز ہم سے کہتا ہے تو ایک طرف تو یہ ہماری عزت کی بھی بات ہے، ہمارے اکرام اور اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے اس رشتے کا حوالہ دے کر کوئی بات کہہ رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے جو ہمارا اس کے ساتھ قائم ہے، تو عزت کی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ذمہ داری کی بات بھی ہے، اور ساتھ ہی یہ ایک طرح کا فرض بھی عائد ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم دم بھرتے ہیں اس کا کہ وہ ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، مومن ہیں، تو جو حکم دیا جا رہا ہے گویا کہ اگر مومن ہو تو اس کا تقاضا ہے کہ تم اس حکم کی تعمیل کرو۔ تو یہ خطاب کا بہت پیارا عنوان ہے، اس رشتے کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزہ لکھ دیا گیا یا روزے لکھ دیے گئے۔ اللہ رب العزت نے مختلف اسالیب میں بہت سی چیزیں فرض کی ہیں۔ ان اللہ یأمرکم بھی کہا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، یأمر بالعدل والاحسان، یأمرکم ان تؤدوا الامانات، فرض بھی ہے، فرض کیا ہے تمہارے اوپر، اور علیکم بھی ہے، تمہارے اوپر واجب ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کتبہ کا استعمال کیا ہے، اس میں حکمت اور بلاغت یہ ہے، دراصل صحابہ کرام پر جب کوئی سخت کے سامنے جب کوئی سخت حکم نازل ہوتا تھا تو توقع رکھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف فرما دے، اور اس امید پر رہا کرتے تھے، تو اور ایسا ہوا بھی ہے۔ بہت سے احکام میں کوئی سخت حکم آیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس میں تخفیف فرما دی یا اس سے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا۔ تو یہاں پر گویا کہ اس بات کا، اس امکان کی نفی کی گئی ہے کہ تم پر لکھ دیا گیا، یعنی کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے رد و بدل کی، یہ گویا تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز، زکوٰۃ، حج کے تعلق سے یہ بات نہیں فرمائی گئی جو یہاں فرمائی گئی کہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ نماز جب فرض کی گئی تو یہ نہیں کہا اقیموا الصلاۃ یا فرضت علیکم الصلاۃ کما فرضت علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں فرمایا، یہاں روزوں کے تعلق سے فرمایا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں جو دین ابراہیمی زندہ تھا، حج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، اگرچہ لوگ عرفات میں نہیں جاتے تھے، قریش کہتے تھے نحن حمص، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم حرم کے رہنے والے ہیں، ہم عرفات میں کیوں جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے جب حج کی اصلاح کی تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہی ہے عرفات میں جانے کا۔ اسی طرح نماز بھی کسی نہ کسی شکل میں تھی، ما کان صلاۃ عند البیت الا بکاء و تصدیہ، تالی پیٹتے تھے، شور مچاتے تھے، لیکن نماز تھی۔ طواف بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا۔ البتہ روزے کا کوئی تصور عربوں میں انسانوں کے تعلق سے نہیں تھا۔ عربوں میں ظاہر سی بات ہے جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربی زبان تو اس سے پہلے موجود تھی اور اپنی پختگی کو پہنچ گئی تھی، تو اسلامی شریعت نے یا اللہ رب العزت نے بہت سارے الفاظ کو خاص معنی دیے شریعت کے، مثلا صلاۃ دعا کے معنی میں پہلے ہی موجود تھی،
یہ لفظ موجود تھا، لیکن جب اقیموا الصلاۃ کہا تو شریعت نے اس کو ایک خاص کنسیپٹ، خاص تصور دیا، ایک خاص اس کے اندر مضمون پیدا کر دیا کہ وہ عبادت جو اس طرح ادا کی جائے۔ اس طرح زکوٰۃ کا لفظ بھی پہلے موجود تھا افزائش کے معنی میں یا پاکیزگی کے معنی میں، لیکن اسلام نے آ کر اس کو ایک نیا کنسیپٹ دیا۔ اس طرح حج کا لفظ بھی موجود تھا ارادہ کرنے کے معنی میں، لیکن اسلام نے آ کر اس کو ایک نیا انپٹ دیا، ایک نئی چیز اس کے اندر رکھی۔ تو صیام کا لفظ بھی عربوں کے ہاں پہلے سے موجود تھا، اور وہ اس سے کھانا پینے سے رک جانا ہی مراد لیتے تھے، لیکن انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے۔ عرب یہ کرتے تھے کہ اپنے گھوڑوں کو جنگجو بنانے کے لیے، ان کو ٹریننگ دینے کے لیے، ان کو مشاق بنانے کے لیے گھوڑوں کو کیا کرتے تھے، بہت ان کو بھوکا رکھتے تھے۔ شروع میں جوان جب گھوڑا ہو گیا تو اس کو بھوکا رکھتے تھے، بہت کم اس کو کھانا پینا دے دیتے تاکہ اس کو عادت ہو جائے بھوکا رہنے کی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ پھر جب وہ سمجھتے تھے کہ اب وہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اور اس کو دوڑاتے بہت تھے، اس سے کثرت بہت کراتے تھے، تو اس سے اس کی جو فاضل جو چربی ہوتی تھی، جو فاضل گوشت ہوتا تھا، وہ سب ختم ہو جاتا تھا اور جسم چھریرا اور مضبوط اور گٹھیلا ہو جاتا تھا۔ تو ایک کنسیپٹ تھا عربوں کے ہاں روزے کے تعلق سے جانوروں کے۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرمایا کتب علیکم الصیام، تو وہ جان رہے تھے کہ صیام کا مطلب کیا ہے۔ شریعت نے اس کو نیا معنی دیا کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور قضائے جو شہوت کا جو تقاضا ہے جائز، اس کو پورا کرنے سے رک جانا۔ تو جب عربوں نے لفظ سنا تو بخوبی سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے ہمیں ٹرینڈ کرنا چاہتا ہے، ہمیں ہماری مشق کرانا چاہتا ہے۔ لیکن عربوں کے یہاں تصور تھا نہیں انسانوں کے روزے کا، دیگر ادیان و مذاہب میں تھا۔ وہاں ابو الحسن علی الحسنی الندوی کی کتاب ہے ارکان اربعہ، اس میں باقاعدہ اس پر پوری بحث ہے کہ روزہ یہودیوں کے ہاں کس شکل میں تھا، ہندوؤں کے ہاں کس شکل میں ہے آج بھی، عیسائیوں کے ہاں کس شکل میں ہے۔ لیکن عربوں میں انسانوں کے روزے کا تصور نہیں تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی، موسم بہت خشک ہوتا تھا، بہت گرم ہوتا تھا، گرمی کا موسم ہوتا تھا، تو ان کے اوپر بہت بھاری تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا خاص طور پر، دیکھو کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ خاص تم پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں کہ تم پر ایک بوجھ لاد دیا گیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تم سے پہلے جتنی بھی ملتیں، قومیں، امتیں ہوئی ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ اس سے جہاں مسلمانوں کی دلداری مقصود ہے، ان کے ساتھ نرمی برتنا یا ان سے اپنی اپنائیت کا اظہار مقصود ہے، وہیں یہ بھی ہے، یہ تنبیہ بھی ہے، دیکھو پچھلی امتوں نے اس بوجھ کو اٹھایا، اس فریضے کو ادا کیا، اس میں حیث بیس سے کام نہیں لیا، اسے سن کر گھبرائے نہیں، تو تم ان سے فروتر یا ان سے کمتر مت ہو جانا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ عام طور پر جب لعل آتا ہے اور لام تعلیل آتا ہے، جو عربی زبان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کا مطلب، تو دونوں کا ترجمہ عام طور پر کر دیا جاتا ہے تاکہ، حالانکہ تاکہ دونوں میں فرق ہے۔ تو جب لام کے ساتھ، لام علت کے ساتھ آتا ہے تو گویا کہ کسی فعل کا لازمی نتیجہ وہ ہوگا، لیکن جب لعل آتا ہے تو گویا کہ یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر، یعنی روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، جو روزے کو تمام اس کے آداب و تقاضوں کے ساتھ رکھے گا، تو اس روزے کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو متقی بنا دے، اس کے اندر تقوی پیدا کر دے۔ لیکن یہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنا، یہ تقوی تمہارے اندر آ جائے، یہ تمہارے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو لعل کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ اس کے اندر تقوی کا سامان ہے، تقوی کی تربیت ہے، لیکن تقوی آپ کے اندر تب آئے گا جب آپ کوشش کرو گے۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ اب وہی ہماری اردو زبان کی نارسائی یا ناتوانی یا ناتمامی کہیے یا کمزوری کہیے۔ عربی زبان میں خوف کے لیے قرآن کریم میں خوف کا لفظ بھی آیا ہے ڈر کے معنی میں، خشیت کا لفظ بھی آیا ہے، خشوع کا لفظ بھی آیا ہے، اشفاق کا لفظ بھی آیا ہے، وجل کا لفظ بھی آیا ہے نا۔ اور تقوی کا لفظ بھی یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تو کیا سارے الفاظ ایک ہیں؟ نہیں، بہت فرق ہے۔ یہ ہماری زبان، یہ جو ہمارا کمیونیکیشن اسکل ہے، اس کی یہ نایابی یا اس کی ناکامی کہیے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتا۔ تو تقوی اصل کیا ہے؟
اس کی تعبیر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور بعض روایتوں میں حضرت عمر نے بڑی اچھی ہے کہی ہے کہ تم کبھی کسی جنگل سے گزرے ہو؟ کہ جی ہاں گزرے ہیں. وہاں پر جھاڑیاں تھیں کانٹے والی، ان کے بیچ سے گزرنا ہوا؟ کہ جی گزرنا ہوا. وہاں سے تم کیسے گزرے؟ کہ اپنے کپڑے سمیٹ کر گزر گئے کہ ہمارا کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، ہم پھنس نہ جائے، اس طرح ہم بچا کر کے نکلے. تو کہا تقویٰ یہی ہے. شیطان نے اس دنیا کی زندگی میں انسان کی گمراہی کے لیے بہت سارے کانٹے بو رکھے ہیں، بہت ساری گمراہیاں پھیلا رکھی ہیں، انحراف کے اور بے راہ روی کے بہت سارے راستے کھول رکھے ہیں، گمراہی کے بہت سارے غار اس نے کھود رکھے ہیں، بہت سارے گڈھے کھود رکھے ہیں کہ کون اس میں گر جائے. تو ان سے اپنا دامن بچاتے ہوئے، ان سے گھبراتے ہوئے، ان سے چوکنا رہتے ہوئے، ان سے ہوشیار رہتے ہوئے آدمی اگر زندگی گزار لے تو یہی تقویٰ ہے. متقی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جنگلوں میں جا کر رہے اور سماج سے کٹ جائے، ایسا مطلب نہیں ہے. طالب علم کے زمانے میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھی تھی میں نے، افادات قرآنی. اس میں مولانا نے کہا کہ تقوی کا اول تو صحیح مفہوم ادا ہو نہیں سکتا اردو زبان میں کسی ایک لفظ کے اندر، البتہ اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مناسب ترین لفظ جو میں نے سال تک سوچتا رہا، اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ سب سے مناسب لفظ اردو میں جو ہو سکتا ہے وہ ہے لحاظ کرنا. اتقوا اللہ یعنی اللہ کا لحاظ کرو. اس وقت تو میں نے روا روی میں جیسے بچے مطالعہ کرتے ہیں میں نے بھی مطالعہ کر لیا، اور میں نے کہا ایک بڑا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے تو یقیناً صحیح ہوگی. لیکن بعد میں جیسے جیسے عمر بڑھتی رہی اور مطالعے کی توفیق ملتی رہی تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ تقوی کا لفظ کا اگر کنسیپٹ کسی لفظ میں قریب ادا کیا جا سکتا ہے اردو میں تو وہ ہے لحاظ کرنا. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ. تو تقوی کے اندر ڈر کا مادہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی کبھی کبھی ہم ڈرتے ہیں کسی کے احترام کی وجہ سے، وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن ان سے ہمیں شرم ہے، ان کے ہمارے پر احسانات ہیں، وہ ہمیں شریف سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی برائی ان کے سامنے آئے نہ. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈرتے ہیں وہ ہمیں ماریں گے پیٹیں گے. تو اللہ رب العزت سے جو ڈرنا ہے وہ صرف خوف کی وجہ سے نہیں، جیسے شیر سے ڈرتا ہے آدمی، سانپ سے ڈرتا ہے آدمی، ڈاکو سے ڈرتا ہے آدمی، ایسی نہیں، بلکہ اس کے اندر احترام بھی ہے، اس کے اندر محبت بھی ہے، اس کے اندر اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے. تو سارے الفاظ جو ہیں، جو سارے مفہومات ہیں، ان کو اگر کوئی لفظ ادا کر پاتا ہے تو وہ ہے لحاظ کرنا. تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظیم الشان مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی دعائیں شروع کرتے تھے. صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے رمضان سے کئی ماہ پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دے. اور جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے ایک دن پہلے یا 2-3 دن پہلے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے، اور اس میں رمضان کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو فیوز ہیں، جو برکات ہیں، وہ سب صحابہ کرام کے سامنے بیان فرماتے تھے. اسی میں اللہ کے رسول نے کہ کا ایک خطبہ جو صحیح جو حدیث کی کتابوں میں منقول ہوا ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قد جاءکم شہر مبارک کتب اللہ لکم علیکم فیہ صیاما فیہ تفتح ابواب الجنان وفیہ تغلق ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس ماہ کے اندر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، زنجیر سے جکڑ دیا جاتا ہے، پاپ جولا کر دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات کی برکت سے محروم ہو گیا تو حقیقت میں وہی سب سے بڑا محروم ہے. تو یہ سب حدیثیں، یہ ارشادات، یہ اللہ کے رسول کے ارشادات اور آپ کی ہمت افزائیاں اور آپ کی تلقینات اور قرآن کریم کی آیات، یہ انہوں نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی، تو رمضان کا بڑا ان کے اندر اشتیاق ہو جاتا ہے. ایک طرح کی جیسے کسی مہمان کی آمد سے پہلے ایک تیاری ہوتی تھی، ایسے ہی صحابہ کرام رمضان کی آمد سے پہلے تیاری کرتے تھے. تو رمضان کو اللہ کا انعام سمجھتے تھے، بہت بڑا انعام. وہ رمضان کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان سمجھتے تھے. اور مہمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا شایان شان اکرام نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ویسا معاملہ نہ کیا جائے جیسے معاملے کا وہ مستحق ہوتا ہے، کما حق اس کی ضیافت نہ کی جائے، اس کا اکرام نہ کیا جائے، اس کا اعزاز نہ کیا جائے، تو ناراض ہو جاتا ہے، روٹ کر چلا جاتا ہے. تو صحابہ کرام بھی رمضان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرتے تھے.
رمضان کے مہینے کو وہ مبارک مہینہ سمجھتے تھے، مہینوں کا سردار سمجھتے تھے۔ تو اس مہینے میں جو ہمارے سر پر سایہ فغن ہونے والا ہے، اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے خاص طور پر۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ایک مجمل یا جامع عنوان تو ہو سکتا ہے کہ جتنا ہو سکے دین پر عمل کی کوشش کریں، اور مطلوب بھی یہ ہے، ہر مومن کا یہ شعار بھی ہونا چاہیے، یہی اس کا مسلک بھی ہونا چاہیے، یہی اس کا عہد اور اس کا پیمان بھی ہونا چاہیے کہ وہ دین پر عمل کرے۔ لیکن خاص طور پر چند باتیں بطور یاد دہانی اور بطور تذکیر کے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں کن چیزوں پر ہم خاص طور پر فوکس کریں، توجہ اپنی۔ اس سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت کا اہتمام۔ اخلاص نیت، دیکھیے قرآن کریم میں انسانوں اور جنات، دنیا کو تو بنایا اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، تاکہ سخر لکم ما فی الارض جميعا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم آخرت کے لیے بنائی گئے ہو۔ تو دنیا تو بنائی گئی ہے حضرت انسان کے لیے، اور حضرت انسان کی تخلیق ہوئی ہے قرآن کے الفاظ میں اللہ کی عبادت بجا لانے کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں۔ اچھا، عبادت کا مقصد ہے، عبادت ساری کا انسان کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت، اور عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، نہیں حکم دیا ان کو مگر اسی بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اپنے جذبہ اطاعت کو اس کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک فمن عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں جن ہستیوں کو بھی مد نظر جان کر یا مطمع نظر بنا کر لوگ کوئی کام کرتے ہیں، ان تمام ہستیوں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، سب سے زیادہ بے پرواہ ہوں، سب سے زیادہ پرواہ نہ کرنے والا ہوں۔ تو جو کوئی عمل کرے گا اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لے گا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے کام کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الخفی یا الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک خفی، خفیہ شرک میں مبتلا مت ہو جانا، یا شرک اصغر میں مبتلا مت ہو جانا۔ وہ شرک اصغر کیا ہے، مخفی شرک کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا۔ اخلاص نیت کیا ہے؟ اپنے جو بھی آدمی کام کرے اپنے آپ کو روک کر یہ دیکھ لے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، سماج کے دباؤ میں کر رہا ہوں، یا ماں باپ کے دباؤ میں کر رہا ہوں، یا کسی اور۔ ان تمام جو غلط نیتیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی جو نیتیں، ان کو ہٹا کر کے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کی نیت کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کے تعلق سے جو حدیثیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، جو ہمیں ہدایات دی ہیں، اس میں خاص طور پر اس پوائنٹ پر زور دیا ہے، کہا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے، یعنی اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خاص طور پر رمضان میں، فقط غفر له ما تقدم، تو اس کے لیے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں عبادت کی ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ تیسری جگہ فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں اللہ کی عبادت کی ایمان کے جذبے سے اور اخلاص نیت کے ساتھ، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ ایک بڑی غلطی ہمارے ہاں یہ پھیلی ہوئی ہے، اخلاص نیت کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نیت نہ کی جائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم اصل میں اخلاص کو ضد سمجھ لیتے ہیں بد نیتی کی، یعنی کسی دوسرے کے لیے کریں تو غلط ہے اور اللہ کے لیے کر تو ٹھیک ہے، لیکن جو بے نیتی کا مرض ہے اس کو ہم اخلاص کی ضد نہیں سمجھتے، اور یہ سب سے زیادہ عام ہے۔ بد نیتی کرتا ہے منافق، بد نیتی کرتا ہے ناشکرا، لیکن بے نیتی ہمارے سماج میں بہت عام ہے، اس کو آپ یقین جانیے گا۔ یعنی ہم لوگ کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ روزانہ مسجد کے لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں شاید ہی، اللہ کے کچھ بندے تو ضرور ہوں گے، ایسے سعید روحیں ضرور ہوں گی جو اس طرح سوچتی ہوں گی، اس پیٹرن پر غور کرتی ہوں گی، لیکن عام طور پر ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں اس پر ہمیں نیکی ملے گی۔ عام طور پر جب ہم مسجدوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، یا ہمیں اس نیت سے نہیں بیٹھتے کہ یہاں پر گزرنے والے ہر لمحے پر ہمیں ثواب مل رہا ہوگا۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں سوتے ہوئے یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم جو سو رہے ہیں اس سے ہمیں جو توانائی ملے گی، جو آرام ملے گا، جو راحت ملے گی، اس سے جو ہمیں انرجی حاصل ہوگی اس کو ہم نیک کاموں میں خرچ کریں گے، نیت نہیں ہوتی۔ بس ایک بے نیتی کی زندگی ہے، بد نیتی کی نہیں ہے۔ بد نیتی یہ ہوگی کہ ہم کام تو کریں، اللہ کو
کی عبادت کے، اس کے اطاعت کے، لیکن نیت تو کسی دوسرے کو دکھانی ہے تو ہے بدنیتی. لیکن بے نیتی ہے، کسی کی نیت ہی نہیں ہے. نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں رکھ رہے ہیں، صبح سحری کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کھا رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، بس سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ بے نیتی کا جو مرض ہے، یہ سب سے بڑا خطرناک مرض ہے. تو رمضان جب آئے تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اس مرض سے کما حق اپنے آپ کو نجات دلا لیں. تو اخلاص نیت کا تقاضا یہ ہے کہ بد نیتی سے بھی بچیں اور بے نیتی سے بھی بچیں. تو پہلا کام یہ ہے اپنے قول و عمل میں، اپنی حرکت میں، اپنی سکنت میں، اپنے تمام اعمال میں، تصرفات میں، کارگزاریوں میں ہم یہ جائزہ لیتے رہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں، اس کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں. یہی اخلاص نیت ہے. اور ہر قدم پر نیت کا استحضار کریں کہ ہمارا ہر قدم یا ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، یا بیکار بھی نہیں ہے. تو یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ گولڈن چانس ہمیں دیا ہے رمضان المبارک کی شکل میں، 30 دن کا یا 29 دن کا یہ مہینہ. اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے. تو اس میں ہم عبادات کو ان کے تمام لوازم اور شرطوں کے ساتھ ادا کریں. جو اللہ تعالیٰ، جیسے نماز ہے اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجبات واجب ہیں، کچھ چیزیں سنتوں میں آتی ہیں، کچھ مستحبات میں ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ استثنائی صورتحال لگتا ہے تو اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سے کوئی چھوٹے نہ، کوئی کسر نہ رہ جائے، کوئی خامی نہ رہ جائے، کیونکہ یہ گولڈن چانس ہے، یہ سنہرا موقع ہے. اس میں ہم جتنا اللہ کی عبادت کر سکیں اور بھرپور طریقے پر کر سکیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو عبادات کو ان کے تمام جملہ ارکان، واجبات، فرائض اور سنتوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. یہ دوسرا کام ہے. اسی کے ذمے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ رمضان اور روزے سے منافی جو اعمال ہیں، جو رمضان اور روزے کا اثر ختم یا کم کر دیتے ہیں، ان سے ہم پوری طرح بچیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اور جذبات میں بہہ جانا نہ چھوڑے، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہ رہا ہے، اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے. تو ایسا روزہ اللہ بندے کے منہ پر مار دیا جائے گا جس میں آدمی روزہ تو رکھے ہوئے ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، بہت جھوٹ بول رہا ہے، غلط سودا دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھل ٹھیک ٹھاک ہے، جی اللہ کی قسم ٹھیک ہے، لیکن گھر جا کر دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں تو پتہ چلا پھل والے نے جھوٹ بولا تھا. تو یہ اس سے برکت روزے کی ختم ہو جاتی ہے. تو جو جھوٹ پر بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے. جھوٹ پر عمل کرنا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں پھر بھی کرے جا رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن سب کر رہے ہیں. کوئی دوسرا ہمارے ساتھ کرے تو ہمیں ناراضگی ہوتی ہے، ہم دوسروں کے ساتھ کریں تو کوئی بات نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کسی کو ستانا بری بات ہے لیکن کوئی دوسرا ہمیں ستائے تو برا لگتا ہے، ہم کسی کو ستائیں تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس بہانے، ہمارے پاس عذر ہے. تو جھوٹ پر عمل کرنا، یعنی کون نہیں جانتا کہ بھائی ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، لیکن رشوت لوگ لے رہے ہیں. کون نہیں جانتا کہ بھائی کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کسی کو ستانا نہیں چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، ماں باپ کو سخت سست نہیں کہنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے. لیکن جھوٹ سب دل سے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن کرے جا رہے ہیں. تو جو ایسا نہ چھوڑے تو اس کو اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. والجہل، اور جذبات میں بہہ جانا. جہل کا اصل میں ترجمہ عربی زبان میں جہل ایک ایسا لفظ ہے، اس میں لا علمی کا مفہوم بھی آتا ہے اور طیش میں آ جانا، برا فروختہ ہو جانا، غصے میں آ جانا، جذبات میں بہہ جانا، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. تو جب جہل کا الٹا ہوتا ہے حلم، بردباری، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جذبات ہو جانا. انکم قوم تجہلون، یعنی تم لوگ جذبات میں بہہ جانے والے ہو، عقل سے کام لینے والے نہیں ہو. اور کہیں کہیں جہل جو ہے یہ جہالت کے معنی میں اور لا علمی کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں دونوں مفہوم ہیں. تو جو جذبات میں، آدمی جذبات میں کیا کہتا ہے، جانتا ہے غلط کر رہا ہے لیکن غصے میں آتا ہے تو آدمی کچھ سے کچھ بک دیتا ہے. آدمی جان رہا ہے کہ پیسہ جو مجھے وہی ملے گا، وہی رزق ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں مقدر کر دیا ہے، لیکن جب موقع ملتا ہے حرام کمانے کا چھوڑتا نہیں. تو جو اس رویے کو نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس کے روزے رکھنے کی. دوسری چیز ہے رمضان میں جو واجبات اور فرض کے خلاف ہوتی ہے جو بات، وہ ہے غیبت. غیبت کرنا، غیبت کرنے کی تعریف خود اللہ کے رسول نے بیان فرما دی ہے. ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ ناپسند کرے. تو یہ غیبت ہے. ایک صحابی نے کہا اگر میں اس کی جو برائی بیان کر رہا ہوں اگر وہ اس کے اندر فی الواقع ہے تو آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی کوئی برائی بیان کرو جو اس کے اندر ہے نہیں تو وہ بہتان ہے، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور قرآن کریم میں غیبت کی جس طرح برائی کی گئی ہے، شاید ہی کسی برائی کی برائی کی گئی ہے، شاید ہی کسی برائی کی مذمت یا کسی خرابی کی مذمت کی گئی ہے.
فرمایا گیا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھائے تو تم اسے ناپسند کرو گے؟ ایک دو بھائی مرا ہوا ہے اس کا گوشت کھانا، عام طور پہ مفسرین اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یعنی میتن جو لفظ ہے اس کو اخیہ کی صفت بنا دیتے ہیں۔ تو اردو میں تو میں جہاں تک ترجمہ دیکھ سکا ہوں تو سبھی ترجموں میں یہ عام طور پہ یہ ترجمہ کیا گیا، لیکن میتن یہ حال ہے، صفت نہیں ہے، اور حال یہ لحم سے بھی ہو سکتا ہے اور اخیہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اسے لحم کا حال مانا جائے، یعنی یہ ترجمہ کیا جائے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا ایسا گوشت کھائے جو سڑنے کی وجہ سے مردہ ہو گیا، اس کے جسم سے الگ ہو گیا ہو۔ کبھی کبھی جب کینسر ہو جاتا ہے تو آدمی کا گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگتا ہے، یہ آدمی کے پھنسی پھوڑا ہو جاتا ہے تو اس سے مواد اور غلیظ مادہ رطوبت نکلتی ہے، اس کو کوئی اپنا ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتا، بہت گھن آتی ہے، بلکہ جس انسان کے وہ پھوڑا ہے پھنسی ہوتی ہے وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے جو انسان کی برائی ہے جس کو آدمی بیان کرتا ہے دوسروں کے ہاں، ظاہر سی بات ہے میں زید کی یا صابر کی یا کسی کی دوسری محفل میں جا کے اچھائی بیان کروں گا تو یہ غیبت تو ہے نہیں، یہ تو تعریف ہے اس کی۔ تو میں جو بیان کروں گا برائی بیان کروں گا، اور برائی اس شخص کے لیے بمنزلہ پھوڑا پھنسی کی ہوتی ہے، گندگی کی ہوتی ہے جو اس کے جسم میں اس کے کردار میں گھسی ہوئی ہے۔ تو انسان یہ کتنی غلط بات ہے کہ جو پھوڑا پھنسی کی جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، جو رطوبت ہے، انسان اس کو کھائے دوسرے انسان کی۔ تو جو آدمی برائیاں کرتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے۔ اسی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا مفلس وہ، صحابہ کرام نے کہا مفلس وہ ہے جو غریب ہو، جس کی جیب میں کچھ ہو نہ، اور جو نادار ہو، کھانے کے لیے نہ ہو، کہیں جائے تو اس کا اکرام و اعزاز نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز آئے تو اس کے پاس پہاڑ کے جتنی نمازیں ہوں، پہاڑ کے جتنے صدقات ہوں، اس نے حج کیے ہوں بہت سارے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر ظلم ڈھایا ہو، تو اب کیا ہوگا؟ اس نے جو گناہ کیے تھے، کسی کا حق مارا تھا تو اس کی نیکیاں اٹھا کر ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کا اس نے حق مارا تھا۔ اگر اس میں معاملہ رفع دفع ہو گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں رفع دفع ہوا اور اس نے جو مظالم ڈھائے تھے جن کے حق مارے تھے وہ زیادہ ہوئے اور نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ جن پر اس نے مظالم ڈھائے تھے، جن کے اس نے حقوق مارے تھے، ان کی برائیاں یا ان کے گناہ لے کر اس پر لاد دیا جائے گا۔ تو جو بہت سارے روزے نماز لے کر آیا تھا اس کو گناہوں کے بوجھ میں دب جائے گا، اس کو پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میری امت کا مفلس وہ شخص ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، غیبت بھی ایسی برائی ہے جو انسان کے اعمال کو پی جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، جیسے آگ ختم کر دیتی ہے لکڑی کو۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، رمضان میں خاص طور پر چونکہ موقع بہت ہوتا ہے اور ملنے جلنے کا موقع، تو اس میں لوگ خالی بیٹھ کر یہ غیبت ادھر ادھر کی بات کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کی نفی فرمائی ہے، اس سے روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے چغل خوری۔ چغل خوری کو عام طور پر غیبت ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ غیبت یہ ہے کہ میں کسی محفل میں گیا اور وہاں پر میں نے کسی کی برائی کی، تو یہ تو ہے غیبت۔ لیکن چغل خوری یہ ہے کہ میں کسی محفل میں گیا، وہاں پر کسی کی برائی ہو رہی تھی تو میں وہاں تو ہاں میں ہاں ملاتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر آیا اس آدمی کے پاس جس کی برائی ہو رہی تھی اور کہا دیکھیے فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، فلاں صاحب ایسا کہہ رہے تھے۔ اس کی بدترین اور گھناؤنی شکل یہ ہے کہ آدمی خود اس کا عادی بن جائے کہ لوگوں کے پاس جائے اور کہے گی ارے بھائی دیکھیے صابر صاحب نے ایسا کر دیا، زید صاحب نے ایسا کر دیا، فلاں صاحب نے ایسا کر دیا، تو خود بھی 2-3 برائیاں بیان کرے اور لوگ بھی برائیاں بیان کریں، اور پھر خود ہی وہاں سے اٹھ کر آئے اور زید صاحب کے پاس، یہ متعلق شخص کے پاس جائے اور کہے کہ دیکھیے میں وہاں گیا اور وہاں لوگ ایسے ایسے کہہ رہے تھے آپ کے بارے میں۔ عام طور پہ تھوڑا مجھے معاف کریں جو عمر دراز لوگ ہیں، عام طور پر جو میرا مشاہدہ ہے اس میں جو عمر دراز عورتیں ہوتی ہیں یا عمر دراز جو مرد ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چغل خوری کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں بھی آتی ہے، کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے دین کا وہ شعور نہیں دیا ہوتا، تو ساری 24 گھنٹے کا جو دن ہے، جو عمر ہے، جو کافی وقت ان کو ملا ہوا، اس کو کیسے گزاریں۔ تو عورتیں خاص طور پر یہ کرتی ہیں اس گھر میں جانا، اس گھر میں جانا، اس کی سنگون لینا اور آ کر کے دوسرے گھر میں آ کر کہنا۔ اگر گھر میں جو بہویں ہوتی ہیں 4-5 تو ساس یہ کام کرنے لگتی ہیں، اور اگر بہویں نہیں ہوتی ہیں تو باہر محلے میں کام کرنے لگتی ہیں، تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چغل خوری کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، جو چغلی لگاتا ہے، ایک دوسرے کو لڑائی کرواتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور یہ اس کا گناہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ قرآن نے جب فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے ہاروت اور ماروت فرشتوں سے جو چیز جادو سیکھنا چاہ رہے تھے، اس میں ان کا مقصد کیا تھا؟ یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دینا،
تو یہ آپس میں جن کے دل ملے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، ساتھی ہیں، ان میں آپس میں لڑائی کرا دینا یہ شیطان کا کام ہے، اور یہ بہت خطرناک کام ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بہت سخت سزا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ تو آپ ہرگز دھیان مت رکھیے، ہرگز لحاظ مت کیجیے کسی ایسے شخص کا جو قسمیں بہت کھاتا ہے، فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ذلیل آدمی ہے، حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، تانے بہت دیتا ہے اور چغلیاں لگاتا پھرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کی غیبت بیان کی، قرآن کریم نے بھی اس کی برائی بیان کی۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، یہ دوسرا گناہ ہے، تیسرا یہ جو گناہ جو اللہ روزے کے اجر و ثواب کو کم یا ختم کر دیتا ہے بالکل، وہ ہے چغل خوری سے بچنا، چغل خوری میں آدمی ملوث ہے۔ ایک جو بڑی برائی ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے جس سے روزے کا اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے، یہ رمضان کی جو برکتیں ہو، جو فیوز اور جو اس کی روحانیت سے جو فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا وہ آدمی نہیں اٹھا پاتا، وہ یہ ہے دھوکہ دھڑی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے کسی کو ہم میں سے نہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے، اللہ اور اس کا رسول اگر دھوکے کی برائی بیان نہ بھی کرتا تب بھی اپنے عقل کی بات ہے کہ آدمی اس برائی سے دور رہتا۔ جب آدمی دھوکہ دھڑی کرنے لگتا ہے تو یہ سمجھ لیے پورے سماج میں اتھل پتھل مچ جاتی ہے، اور ہماری جو آج کا سماج ہے اس سے زیادہ کون سی مثال دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہر آدمی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے اور ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ میں فائدے میں ہوں۔ سبزی والے کیا کرتے ہیں، رنگ میں جو ہے سبزیاں ہرے رنگ میں ڈال کر ان کو ہری بھری بنا دیتے ہیں، اور سبزی لے کر آتے ہیں سستے میں زیادہ مہنگے بیچ کر ان کو دھوکے میں بیچ دیتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں دیکھیے ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا اور ہم نے زیادہ کما لیا۔ پھر یہی سبزی والے پرچون کی دکان پر جاتے ہیں سامان لینے کھانے پینے کا، وہ ان کو ملی ہوئی دال دے دیتا ہے، ملے ہوئے چاول دے دیتا ہے، تو یہ وہاں پر کٹ جاتے ہیں یا وہاں پر بیوقوف بن جاتے ہیں۔ وہ پرچون والا سمجھتا ہے میں نے ان کو بیوقوف بنا لیا، دیکھیے میں نے زیادہ کما لیا۔ یہ پرچون والا ڈاکٹروں کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ہے، ڈاکٹر جانتا ہے اس کو بہت معمولی طبیعت خراب ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو بیوقوف بناتا ہے کہ بھئی آپ کو تو یہ بیماری ہے، پھر وہ اس کو کاٹتا ہے، وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے میں نے ان کو بیوقوف بنا لیا، میں نے زیادہ کما لیا۔ وہ پھر ڈاکٹر کسی اپنے مکان بنانے کے لیے کسی انجینئر کے پاس جاتا ہے، پلمبر کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو بیوقوف بناتا ہے۔ پلمبر پھر آگے چل کر کسی وکیل کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو بیوقوف بناتا ہے۔ وکیل پھر سبزی والے کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو بیوقوف۔ تو ہر آدمی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، اور ہر آدمی اس سرکل میں سمجھے ہوئے ہے کہ میں زیادہ کما رہا ہوں یا میں زیادہ اچھا کر رہا ہوں۔ تو پورے سماج میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ باہمی جو اعتماد ہونا چاہیے سماج میں، انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یہ جو منظر ہونا چاہیے اخوت کا، محبت کا، اپنائیت کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا، جب آدمی دھوکہ دھڑی شروع ہو جاتی ہے سماج میں تو پورا سماج اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے کاروباری بھائی ہیں جو تجارت میں لگے ہوئے ہیں وہ اس بات کو خاص طور پر دھیان رکھیں۔ اگر انہوں نے اپنے پیشے کو رمضان کی آمد کے باوجود اس کا لحاظ نہیں کیا اور جو چل رہا تھا دھوکہ دھڑی کا معمول، جھوٹ بولنے کا معمول، تو یہ سمجھ لیے ان کے رزق کی برکت کا تو مجھے پتہ نہیں، رمضان کی برکت تو انہیں بالکل نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، رمضان میں جو فرض اور واجب چیزیں ہیں ان سے بچنے، ان کا ثواب ختم کر دینے والے جو کام ہیں ان میں ایک کام یہ ہے کہ آدمی دھوکہ دے۔ ایک اگلا کام یہ ہے وقت ضائع کرنا۔ وقت ضائع کیا کرنا؟ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں زندگی میری اپنی ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں مائی لائف مائی ٹائم، میں کچھ بھی کروں میری مرضی ہے، میں چاہے جہاں۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ بات کہے تو چلیے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھئی وہ اس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہدایت کو جانتا نہیں ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پورا بتا دیا کہ زندگی تمہاری اپنی زندگی نہیں، یہ میری امانت ہے، میں نے تمہیں دی ہے، اس کو صحیح طور پہ استعمال کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، کوئی آدمی میدان حشر میں اس کے قدم ہٹ نہیں پائیں گے، ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا لیا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہوں گی؟ اس میں پہلی چیز ہوگی ان عمری فیما افنا، پوچھا جائے گا یہ زندگی کہاں کھوئی تھی بھی، کہاں ضائع کی تھی، کہاں لگائی تھی آپ نے زندگی، کہاں فنا کی تھی۔ تو یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت اس سے 1-1 منٹ کا حساب لے گا۔ وان شبابی فیما ابلا، نوجوانی کہاں بتائی تھی، نوجوانی کو کہاں بوسیدہ کیا تھا۔ وان مالی من این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا تھا۔ وفیما انفقا، کہاں خرچ کیا تھا۔ اور ان علم ہی ماذا عمل بھی، اور تمہیں جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات تمہیں اس پر کتنا عمل کیا تم نے۔ تو ہمارے پاس جو وقت ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک امانت کے طور پر دیا ہے کہ ہم کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کسی انسان کے اسلام کی اچھی بات یہ ہے، یعنی اس کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ لغویات سے دور رہے۔
عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون واذا مروا باللغو مروا کراما. جو اللہ کے نیک بندے ان کی وصف قرآن میں آیا ہے کہ وہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ گزر جاتے ہیں, اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. حضرت امام داؤد کی سنن بھی ہے, انہوں نے کہا کہ پورے دین کا خلاصہ 4 حدیثیں ہیں. اس میں پہلی حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث ہے من حدث فی امرنا ھذا فلیس ما لیس منہ فہو رد, جو دین میں نئی چیز ایجاد کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں. تیسری حدیث ہے اذھب فی الدنیا یحبک اللہ وذھب فیما فی ایدی الناس یحبک الناس. یہ انسان کی روحانیت کرتی ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور لوگوں کے ہاتھوں میں لوگ جن چیزوں پر مرے جا رہے ہیں, جن کے لالچ میں کڑھے جا رہے ہیں, گھلے جا رہے ہیں, ان سے تم اپنے بے پرواہ ہو جاؤ, لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور چوتھی یہ والی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, جو لغویات ہیں ان سے آدمی بچے, ان سے دور رہے. تو یہ جو ہے انسان کو جو وقت ہے اس کو ملا ہوا ہے, خاص طور پہ رمضان کی ساعتیں, اس میں وقت ضائع کرنا. وقت ضائع کرنے ہی کی ایک شکل یہ ہے, یا رمضان کے روزوں کا جو اجر و ثواب ہے اس کو ختم کر دینے والی, اس کو ضائع کر دینے والی, غارت کر دینے والی چیز کیا ہے کہ آدمی جو حرام مشاغل ہیں ان میں اپنا وقت لگائے, گانے سنے, سنگیت سنے, ٹی وی دیکھے, فلموں کو دیکھے, الٹی سیدھی جگہوں پر جائے, بدنظری کرے. یہ سب چیزیں جو ہے نہ صرف یہ کہ رمضان کے اجر کو ختم کر دیں گی بلکہ اللہ کی نظر میں انسان کو عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں. قرآن کریم آئے ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا اولئک لہم عذاب مہین. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لہو الحدیث خوشنما باتوں کا کھلونا خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں. متعدد صحابہ کرام نے کہا اس سے مراد ہے میوزک, اس سے مراد ہے سنگیت. میں نہیں کہہ رہا کہ سنگیت بالکل یہ حرام ہے, لیکن اتنا میں ضرور کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سنگیت کے نام پر جو کچھ بج رہا ہے ہاں وہ حرام ہے. جو کچھ بج رہا ہے, جو گانے اور جو کچھ بجایا جا رہا ہے آج کل سنگیت کے نام پر, وہ حرام ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ ہمیں اس سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا یکونن اقوام من امتی یستحلون الحری والحریر والخمر والمعازف. میری امت میں کچھ بدبخت ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو زنا کو, ریشم پہننے کو اور شراب پینے کو اور یہ موسیقی کے آلات کو یا سنگیت کو جائز کر لیں گے. تو ہمیں اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال رمضان میں پہلا کام تو کیا تھا, اخلاص نیت کا استحضار کریں. اور دوسرا کام کیا تھا کہ جو عبادات ہیں ان کو تمام ارکان و واجبات اور شروط کے ساتھ ادا کرنا اور ان کے اجر و ثواب کو ختم یا کم کر دینے والے کاموں سے بچنا. یہ چند وہ کام میں نے آپ کے سامنے گنائے جو ان کے اجر و ثواب کو کم یا ختم کر دیتے ہیں. تیسرا کام جو ہمیں رمضان میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا. رمضان کہ جہاں اور بہت سی حکمتیں, وہاں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں رہنے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے یا ہمارے بھائی, انسانی بھائی جو بھوکے رہتے ہیں وہ کس طرح دن گزارتے ہوں گے. ہمیں تو صرف یہ 12-10 گھنٹے کا روزہ ہے, ہمیں کتنا شاق گزر رہا ہے, کتنا بھاری پڑ رہا ہے, یا کتنا ہماری زبان تالو سے چپک گئی ہے اور کتنا ہمیں پیاس اور بھوک لگ رہی ہے. جو ہمارے بھائی روزانہ اس طرح زندگی گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو جو مال والے لوگ ہیں ان کو روزہ یہ احساس کرا دیتا ہے کہ تمہارے ہی جیسے تمہارے بھائی بہت سے انسان اس کے مستحق ہیں کہ تم ان کی داد رسی کرو, ان کے کام آؤ. تو رمضان کا جہاں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کی طرف آدمی اپنا توجہ صرف کرے اور ان کے لیے خرچ کرے. اس میں فقراء اور مساکین کو دے اور ان کے کام آئے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رات میں, دن میں, چھپ کر, کھلے عام, اللہ کے پاس ان کا اجر ہے, ان کے اوپر کوئی خوف کا موقع نہیں ہے, کوئی حزن کا موقع نہیں ہے. اس میں ایک بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے. گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ آدمی دنیا پر خرچ کرتا ہے, جہاں پر اس کا نام سامنے آ جائے سب کے, مسجد میں چندہ ہو رہا ہے تو بڑھ کر کہے گا میرے اتنے 1000 روپے لکھیے. کہیں اجتماع گاہ میں کچھ بات ہو رہی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, وہاں کہے گا میرے اتنے لاکھ روپے لکھیے. لیکن چھپ کر نہیں کرے گا, اور خاص طور پر اجنبی لوگوں پر خرچ کرنا پسند کرے گا, رشتہ داروں پر خرچ کرنا پسند نہیں کرے گا. نہ جانے کتنے اصحاب مال لوگ ہوتے ہیں, ان کے بھائی, ان کی بہنیں, ان کے رشتہ دار وہ غریب ہیں, نادار ہیں, ان کے کام نہیں آتے. آدمی پرایوں کو دینا پسند کرتا ہے, اپنوں کو دینا پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ بلکہ عربی زبان کی ایک مشہور کہاوت ہے الاقارب کالاقارب. اقرب معنی ہوتا ہے رشتہ دار, عین کے ساتھ اقرب معنی ہوتا ہے بچھو. تو کہا اس کی دونوں کی جمع اقارب اور اقارب آتی ہے. تو کہا الاقارب کالاقارب, رشتہ دار بچھوؤں کی مانند ہوتے ہیں. تو آدمی ان کو دینا نہیں چاہتا. کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس کی 2 وجہ ہیں.
پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان دیتے ہوئے کہتا تو ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں اندر انکانشیسلی اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو، مجھے سراہیں، یا خاص طور پر میں جس کو دے رہا ہوں وہ جو ہے جب میں جاؤں تو مجھے دور سے سلام کرے، السلام علیکم جناب، چاہے کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ نے اس کی مدد کری ہے، لیکن وہ بہرحال آپ سے دب کر ملے۔ رشتہ دار یہ نہیں کر پاتے۔ رشتہ داروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی احسان کر دیا، کچھ اچھا کر دیا تو اسے چھپائیں گے۔ پرائے آدمی کے ساتھ آپ کچھ احسان کر دیں تو دنیا بھر میں گاتا پھرے گا، ارے وہ تو بڑے دانویر ہیں، بڑے سخی ہیں اور بڑے انداتا ہیں، بڑے فیاض ہیں، انہوں نے میری اتنی مدد کری، وہ دنیا بھر میں گائے گا۔ لیکن رشتہ دار اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ کہیں میرے چھوٹے بھائی نے میری مدد کی، یا میرے چچا نے مجھے پڑھایا لکھایا، یا میرے فلاں بھائی نے میری اتنی مدد کری، اس کو اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تو چھپاتا ہے۔ تو انسان جو ہے رشتہ داروں کو اس لیے نہیں دیتا کہ تو چھپائے گا۔ اور دوسرا جذبہ یہ ہوتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے جب میں دے رہا ہوں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ نفسیاتی سائیکولوجیکل ایک فیکٹ ہے کہ دینے والا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے۔ تو جب آدمی دیتا ہے تو وہ ان ریسپانس یہ بھی چاہتا ہے کہ بہرحال اس کے سامنے تھوڑا دب کر رہا ہے آدمی، تو پرائے آدمی تو اس کی جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہے، جھک کر اسے سلام بھی کرتا ہے، اور اگر وہ کہیں پہنچ جائے وہاں کرسی نہیں ہے تو دوڑ کر کرسی بھی لے کر آتا ہے۔ لیکن جس پر آپ رشتہ دار پر احسان کر رہے ہوں وہ یہ سب نہیں کرتا، وہ چھپاتا ہے، وہ تو آپ کی تعریف نہیں کرتا، دوسرے آپ سے دبتا بھی نہیں ہے، تیسری بات ایک اور ہے، جب آپ کسی پرائے پر خرچ کریں، اس کو آپ دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے گا، آپ کا احسان بھی مانے گا، آپ کو بڑا بھی سمجھے گا، اور جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب میرے پاس نہیں ہے تو برا بھی نہیں مانے گا کوئی پرایا آدمی۔ یعنی آپ کسی کو روزانہ 10 روپے دیتے ہیں کسی فقیر کو، یا کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی روز آپ کہتے ہیں کہ بھائی آج میری جیب میں نہیں، وہ برا نہیں مانے گا، یا کہتے ہیں بھائی اب میرے حالات میں ہم نہیں دے پاؤں گا، وہ برا نہیں مانے گا، وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن رشتہ داروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں، پھر یکایک روک لیں، گرچہ آپ جو روکیں کسی مجبوری کی وجہ سے روکیں، کہیں ہمارے حالات نہیں ہیں، یا کاروبار ڈوب گیا ہے، یا اس وقت گھر میں بچے بیمار ہیں، یا ہماری اہلیہ بیمار ہیں، ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، لیکن رشتہ دار جس کو آپ دیتے ہیں وہ آپ کے دیے ہوئے خیرات کو یا صدقے کو یا امداد کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور جب آپ دینا بند کر دیتے ہیں تو برا مانتے ہیں وہ، بلکہ آپ خلاف دشمنی کرنے لگتے ہیں آپ کے خلاف، یعنی جن کو آپ دے رہے تھے۔ ایسا مجھے ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا ہے کئی بار کہ کچھ رشتہ داروں کو ہمارے دوسرے رشتہ دار بالکل نہیں دیتے، کچھ مدد نہیں کرتے تھے، اور ہم نے کچھ مدد کی، بعد میں کسی وجہ سے ہم نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، تو جن رشتہ داروں نے ان کی کبھی مدد نہیں کی، ان سے آج بھی ان کا رشتہ بہت اچھا، ہمارے ساتھ ان کا رشتہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہمیں خاص طور پر ضرورت ہے، لیکن بہرحال رشتہ داروں پر اس لیے خرچ کرنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا میری والدہ تشریف لائی ہیں، حضرت ابوبکر کی پہلی بیوی جن سے ان کی بیٹی حضرت اسماء ہوئی تھی، وہ بعد میں ان کی طلاق ہو گئی تھی، تو وہ آئیں مدینہ، تو حضرت اسماء نے کہا میں کچھ مال ان کو امداد میں دینا چاہتی ہوں، کیا ان کو دے دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو دو گی تو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر ہوگا امداد کرنے کا، کسی کے کام آنے کا، صدقہ کرنے کا، اور دوسرا اجر ہوگا صلہ رحمی کرنے کا۔ تو رشتہ داروں کو دینا بہرحال بہت ضروری ہے۔ تو رمضان میں خاص طور پہ اس پہلو کو دھیان میں رکھیں، اور دیکھیے جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر دوسروں سے کسی کی توقع رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور کوئی دوسرا برا مانے بھلا مانے، وہ آگے چل کے کیا سوچے، اس چکر میں آپ پڑھیے ہی مت۔ آپ کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں نا، تو اللہ کے لیے دیجیے، باقی دنیا کیا کہہ رہی ہے، اس کا رسپانس کیا ہوگا، تو اس کے چکر میں مت پڑیے۔ نہ تو یہ سوچیے کہ بھئی یہ ہمارا ادب کرے، نہ یہ سوچیے کہ نہیں ہمارے ساتھ دشمنی نہ کریں، یہ مت سوچیے۔ آپ کو جو دینا تو خاص طور پر رشتہ داروں پر توجہ دیں۔ اگر ہر آدمی جو صاحب ثروت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توانگری دی ہے، اگر اپنے رشتہ داروں کی کفالت کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، یا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ایک معاشرے میں ایک طرح کا ایک توافق پیدا ہوگا، محبت کی اور اپنائیت کا دور دورہ ہوگا۔ آج جو خاندانوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی شکل اور صورت نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کی دشمنی پر آماد ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو صاحب اموال ہیں وہ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ جن غریب رشتہ داروں کے ساتھ وہ رہتے تھے، جیسے ان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو ان سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں، اس سے بڑی نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ تو رمضان میں ایک تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا کانا اجود الناس، آپ سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے، بلکہ دوسری روایت میں لا یسأل عن شیء حتی الا یعطیہ، آپ سے اس زمانے رمضان میں کچھ بھی مانگا جائے اگر ہو تو فوراً دے دیتے ہیں۔ آپ تیسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اجود من الریح المرسلہ، یعنی بارش لانے والی جو ہوائیں برساتی ہیں جو بارش کو، اس سے زیادہ اللہ کے رسول سخی اور فیاض ہو جاتے تھے، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا اسوہ موجود ہے اور ضرورت بھی ہے اس کی۔
اور خاص طور پہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہر شخص کو اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنی چاہیے. جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس وقت حالات چل رہے ہیں, لوگ سب پریشان ہیں, تو جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے توانگری دی ہے, جن کو بھی تھوڑا گنجائش دی ہے, وسعت دی ہے, تو اس میں ضرور دست تعاون آگے بڑھائیں. تو یہ تیسرا کام تھا. چوتھا کام ہے قرآن سے وابستگی. رمضان میں ایک بہت ضروری کام ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں. یہ بھی کہا گیا ہے رمضان میں روزے فرض کیے گئے. تو سوال پیدا ہوا ذہن میں, رمضان میں ہی کیوں ہوئے, شوال میں کیوں نہیں, شعبان میں کیوں نہیں, کسی اور مہینے میں کیوں نہیں؟ تو وہاں پر قرآن نے اگلی آیت میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو اصل رمضان کی جو ویلیو ہے, جو اس کی قدر و قیمت ہے, وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا. رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا تھا. تو رمضان میں اور قرآن میں بہت مناسبت ہے, ایک طرح کا خاص تعلق ہے. اور یہ بتانے یہ ڈسکرائبیبل نہیں ہے, اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فیل کی جاتی ہیں, بیان نہیں کی جاتی. تو آپ جب رمضان میں خود قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تھکن کم محسوس ہوگی. قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت میں دل لگے گا, قرآن کے تدبر میں دل لگے گا, قرآن کی تفسیروں میں دل لگے گا. تو قرآن کو ایک خاص ماحول ہو جاتا ہے, ایک نورانیت کا اور قرآنیت کا ایک ماحول بن جاتا ہے رمضان میں. تو اس پر تو میں انشاءاللہ پھر کبھی بھی گفتگو کروں گا, لیکن اتنی بات سمجھ لیجیے قرآن کا رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے اور قرآن سے ہمیں جڑنا ہے رمضان میں. اگر ہم رمضان پورا گزر جائے اور قرآن کھول کر نہ دیکھیں یا قرآن سے صحیح طور پر اپنے تعلق کو مضبوط نہ کر پائیں تو یہ رمضان ہمارے لیے جتنا مفید ہونا چاہیے تھا اتنا مفید نہیں ہوا. قرآن سے وابستگی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں, خوب تلاوت کریں. قرآن تنہا وہ کتاب ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اجر و ثواب ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قیامت کے روز اقرا ورتقی, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. نہیں, جتنا اس سے قرآن پڑھا ہوگا اتنا وہ پر اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا. تو میرے دوست اور ساتھی قرآن کی تلاوت کریں, کیونکہ اللہ کے رسول کی بعثت کے مقصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا یتلو علیہم آیاتی, قرآن کی تلاوت کرنا. دوسرا یہ ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا پیغام آ جائے اور ہم اس کو رکھیں, منی آرڈر آ جائے, کوئی چیک آ جائے, کوئی خط آ جائے وزیر اعظم کا, ہم جانتے نہ ہو کیا لکھا, ہمیں پریشانی ہوگی نا, کیا لکھا ہے پریشان. تو اللہ حکم الحاکمین کا یہ خط اور ہمارے پاس یہ مینیفیسٹو یا آرڈر یا منشور آ چکا ہے اور ہم اس کا مطلب نہیں جانتے. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم اب تک قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے. تیسرا یہ ہے کہ قرآن میں جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی, اور جب 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تو باقاعدہ پھر سب کو جمع کیا اور دعوت کری اور اونٹ کاٹا اور سب کو کھانا کھلایا. تو 2.5 سال میں سورہ بقرہ پڑھی. ہم تو 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں یا 2 گھنٹے میں پڑھ دیں گے. وجہ یہ تھی وہ قرآن کو جو پڑھتے تھے ساتھ ساتھ عمل کر کے پڑھتے تھے. جب قرآن میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی صفت ہے جو ایمان بالغیب رائے تقوی. ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہو؟ ارے نہیں ہے تو اس کی فکر کرنا, اس کی کوشش کرنا. تو جب تک ایمان بالغیب نہ ہو تو آگے نہ بڑھیں. پھر اگلی صفت ہے یقیمون الصلاۃ, نمازوں کے تعلق سے تو کوئی ہمارے اندر کوتاہی نہیں ہے. یؤتون الزکات, زکات. تو اس طرح وہ امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے چلتے تھے, اس لیے ان کو قرآن پڑھنے میں دیر لگتی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال میں قرآن ختم کیا. تو بعد میں جیسے جیسے زوال آتا چلا گیا قرآن کو طوطے کی طرح رٹ کر پڑھنے کا. اور خاص طور پہ ہمارے ہاں تراویح میں جو تراویح کے نام پر قرآن کے ساتھ جو مذاق ہوتا ہے, جو اللہ کو غضب دلایا جاتا ہے, اس کی جو بے حرمتی ہوتی ہے, جس کو نہ تو پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے, ایک منتر کی طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. اس سے بہتر, دیکھیے میری بات سمجھ لیجیے آپ, تراویح آپ, میں فتویٰ دے رہا ہوں اور انشاءاللہ پورے احساس ذمہ داری سے دے رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں اللہ کے ہاں ذمہ دار ہو جاؤں گا. جس طرح قرآن کو طوطے کی طرح اور بالکل بغیر سمجھے بوجھے اور بغیر اس کے الفاظ سمجھ میں آئے جس طرح آج پڑھا جاتا ہے, اس پڑھنے سے بہتر ہے آپ زندگی بھر تراویح مت پڑھیے, آپ پر گناہ نہیں ہوگا. تراویح فرض نہیں ہے. اگر زندگی بھر آپ تراویح نہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن جس طرح ہم تراویح پڑھ رہے ہیں آج کل, جس طرح باقاعدہ یہ ہوڑ ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں 25 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے, فلاں میں جو ہے 20 منٹ میں ہو جاتی ہے. اب کیا تماشا ہو رہا ہے وہاں پر, کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تماشا مت کریے قرآن کا, یہ قرآن کا تماشا مت کریے. قرآن جو ہے بہت اہم کتاب ہے, اس کو سمجھ کر پڑھیے. نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت تراویح پڑھیے. 20 کس نے کہہ دیا بھائی آپ سے؟ 2 رکعت پڑھیے, مت پڑھیے سرے سے. اگر آپ کو اللہ نے توفیق نہیں دے رہا, آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نہیں دے رہا کہ کوئی آپ نیکی کام کرے, مت پڑھیے آپ, لیکن اس کا مذاق مت بنائیے. تو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے, تو تلاوت کریں, اس کا مطلب سمجھیں, اس کے بعد اس کے احکام پر عمل کریں, اس کی دعوت کو دنیا میں پھیلائیں, اور جس نظام زندگی کو پیش کر رہا ہے قرآن کریم, جو نقشہ پیش کر رہا ہے, اس کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ قرآن سے وابستگی کی موٹی موٹی شکلیں ہیں. تو یہ ہے چوتھا کام, یہ قرآن کا, اور ہم قرآن سے جڑیں. اور اللہ کے رسول کا بھی طرز عمل یہ تھا کہ رمضان میں قرآن کریم پڑھتے تھے, بلکہ صحیح حدیثوں میں آیا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے قرآن کا, اور کئی بار کرتے تھے. تو قرآن تو ظاہر سی بات ہے, آدمی اس طرح قرآن سے جڑنا چاہیے, ہمارے رسول کا اسوہ بھی ہے.
5واں کام ہے توبہ اور استغفار۔ اب تک ہماری زندگی جیسی بھی چلی آ رہی تھی، چل رہی تھی، بہت ساری خرابیاں تھیں، بہت ساری خامیاں تھیں، بہت ساری برائیاں تھیں جس میں ہم ملوث تھے، لیکن اب رمضان کا ہمیں موقع ملا ہے تو ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ اور توبہ کی جو 4 شرطیں ہیں اس میں یہ ہے کہ فوراً ایک تو ہم سچے دل سے پشیمان ہو کہ اب تک ہم جو غلط کرتے آئے ہم غلط کرتے آئے۔ دوسرے یہ کہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ شراب بھی پیتے رہے وہ توبہ بھی کرتے رہیں، غالب کی طرح کہ رات بھر جام چلے صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت، یہ مذاق ہے دین کا۔ یہ روزانہ آپ توبہ کریں روزانہ توڑیں، یہ نہیں۔ اگر سچے دل سے آپ توبہ کر رہے ہیں، پھر غلطی ہو جا رہی ہے، پھر توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے، لیکن آپ ڈھٹائی سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ توبہ تو ہم کریں گے لیکن کریں گے نہیں عمل اس پر، توڑیں گے ہم اس توبہ کو، تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ تو توبہ جو ہم برائی کر رہے ہیں، جو خامیاں جو ہمارے اندر پائی ہیں، ان سب سے ان کو ہم فوراً چھوڑیں۔ تیسرے یہ کہ ہم یہ ریزولوشن پاس کریں، دل میں یہ کنفرم کریں، یہ عزم پیدا کریں کہ اب ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ باتیں پھر کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ ہم نہیں کریں گے۔ اور چوتھے یہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے اور وہ حق ہم لوٹانے کی پوزیشن میں تو اس کو لوٹا دیں گے، ضرور لوٹائیے، کیونکہ یہ توبہ کی شرائط میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معصوم کوئی ہو سکتا ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں دن میں 70 سے زیادہ بار۔ اللہ تعالیٰ کو مغفرت طلب کرنا اتنا پسند ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرین ثم یذنبون فیستغفرون فیغفر لهم، اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا، دوسرے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر مغفرت طلب کریں گے، اللہ مغفرت کرے گا۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے اپنے بندے کی مغفرت، اپنے طلب مغفرت کرنا یا توبہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا استعاری کی زبان میں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر جنگل میں جائے، وہ کوئی شخص جنگل میں گیا اور اس کا جو سارا کھانے پینے کا سامان تھا صحرا میں وہ اس کے اونٹ پر لدا ہوا تھا، اس نے اونٹ کو کہیں باندھا اور تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹا، تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ رسی توڑ کر اونٹ کہیں چلا گیا۔ اب دور تک کوئی نہ انسان ہے نہ انسان ذات، نہ آدم ہے نہ آدم ذات، کوئی نہیں ہے وہاں پر۔ اب وہ تلاش کر رہا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ادھر ادھر ہر جگہ تلاش کیا، دور دور تک پہاڑی پر چڑھ کر ٹیلوں پر چڑھ کر کہیں اونٹ کا نام و نشان نہیں ملا۔ اس نے سوچا اب تو مجھے مرنا ہی ہے، تو آ کر پھر ایک کسی پتھر کے نیچے آ کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا اب تو مجھے مرنا ہے۔ اسی میں اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اس کی کسی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا تو اس کا وہ اونٹ جو کھو گیا تھا وہ دوبارہ اس کے پاس آ گیا۔ تو اس کو اتنی خوشی ہوئی، وہ کہنا تو چاہتا تھا اے رب میں تیرا شکر گزار ہوں، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے مارے اس نے کہہ دیا اے اللہ تو میرا غلام میں تیرا آقا۔ یہ خفیہ کلمہ ہے لیکن خوشی کے مارے کہنا کچھ چاہ رہا تھا، وہ کچھ کہہ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم میں سے کوئی جب توبہ کرتا ہے تو جتنا وہ شخص خوش ہوا تھا اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب توبہ کرو، اپنے ایمان والو توبہ کرو۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ معاف کرنے والا کون ہے؟ تو رمضان جو آ رہا ہے اس پر ہم خاص طور پہ اس توجہ دیں۔ اب تک جو ہماری زندگی چلی آ رہی تھی، اب ہم اس میں تبدیلی لانے کا عزم کریں، عزم مصمم کریں اور اس میں تبدیلی لائیں، اور اپنے آپ اور اپنے مغفرت بھی طلب کرتے رہیں۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار حضرت نوح کے اس میں ہے کہ فقلت، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ وہ تمہارے اوپر بارشیں بھیجے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہیں مال بھی خوب دے گا، بچے بھی خوب دے گا۔ اسی سے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، علماء دین فرماتے ہیں کہ اگر کہیں قحط سالی کا معاملہ ہو تو استغفار زیادہ کی جائے، اللہ سے مغفرت طلب کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارشیں بھیجتا ہے۔ جو جن کی اولاد نہیں ہے، جو لاولد ہیں، وہ استغفار زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا ہے۔ جو تنگ دست ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بقدر کفاف رزق دیتا ہے۔ تو میرے دوست و ساتھی، استغفار کے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ہم اب تک جو بھی گناہ کرتے رہے اس کو تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں توبہ کریں۔ اور کس سے گناہ نہیں ہوتے؟ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنی غلطی پر اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں۔ یہ جو جب دل ٹوٹتا ہے انسان کا، اللہ کے دربار میں جا کر وہ گڑگڑاتا ہے، عاجزی سے روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ صاحب میں۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ شیشہ ٹوٹ جائے تو کسی کام کا نہیں، اس میں بال آ جائے تو ختم، وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن اقبال کہہ رہے ہیں اے مومن، تیرے دل کا جو شیشہ ہے یہ جتنا ٹوٹے گا اتنا اللہ کی نظر میں قیمتی ہے۔
تو ہمارا دل جتنا بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، گڑ گڑائیں روئیں، تو یہ اللہ کی نظر میں ہماری اتنی ہی اللہ کی نظر میں ہمارا اتنی ہی اہمیت ہوگی، ہمارا اتنا ہی مقام ہوگا، اور وہ ہمیں اتنی ہی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو 5واں کام جو ہے روزے اور رمضان کے مہینے میں یہ تھا کہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ 6واں کام جو صرف رمضان میں ہو سکتا ہے، باقی رمضان کے علاوہ ممکن نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ موقع دے دوسروں کو اپنے ساتھ افطار کرانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جو کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس کو اپنا اجر تو ملے گا ہی، جتنا اس نے افطار کرایا ان کا بھی اجر ملے گا، اور افطار کرنے والوں کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک گولڈن چانس ہے، اگر آدمی 60 آدمیوں کو افطار کرا دے رمضان میں، روزانہ 2 آدمیوں کو، یا کبھی ایک اجتماعی موقع پر افطار کی دعوت کر دے، 60 آدمیوں کو افطار کرا دے اللہ کے لیے، اخلاص نیت کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، تو سمجھ لیے اسے 3 رمضان رکھ لیے، 90 روزے رکھ لیجیے۔ اور یہ دیکھیے تو کھلی آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، دین کی طرف سے، کہ جو جتنے زیادہ روزے داروں کو افطار کرا دے اس کو اتنا ہی اجر مل جائے گا، بیٹھے بٹھائے۔ یہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا موقع ہے، جو جتنا چاہے فائدہ اٹھا لے، لیکن یہ رمضان ہی کے اندر محدود ہے۔ دوسری بات یہ اس تعلق سے ایک ہمارے یہاں گڑبڑ یہ پیدا ہو گئی، افطار پارٹیوں کا چلن، مختلف پارٹیاں کر رہی ہیں، مختلف نیتا لوگ کرتے ہیں، مختلف دنیا دار لوگ کرتے ہیں۔ اس میں افطار پارٹی میں اخلاص تو ندارت ہوتا ہے، اس میں نام و نمود بہت ہوتا ہے، دکھاوا بہت ہوتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں یقین ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اگر انہیں یقین ہو جائے کہ وہ شخص جو ہمیں افطار کی دعوت پر بلا رہا ہے اس کا مقصد ہے نام و نمود، شو بازی کرنا، یا کہ فلاں نیتا سے تقرب حاصل کرنا، یا اپنا نام جو ہے روشن کرنا، تو اس کی افطار پارٹی میں نہ جائے۔ جو ہمارے ہاں کلچر بہت ہو گیا ہے، غیر مسلموں کی افطار پارٹی، کبھی کانگریس کی پارٹی ہو رہی ہے افطار پارٹی، کبھی بھاجپا کی طرف سے افطار پارٹی ہو رہی، تو یہ ایک پورا ایک ڈرامہ سا ہو گیا ہے، اور اس میں بہت سارے جبہ و دستار والے بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ افطار کرائیں، اور دوسرا اگر کوئی مدعو کرے تو جائیں بھی، لیکن یہ دھیان رکھیں کہ ہمارا افطار کرانا یا دوسرے کے یہاں افطار پر جانا یہ اللہ کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ تو یہ جو ہے 6واں کام تھا افطار کرانا۔ 7واں کام جو ہمیں رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف سے اگر موقع ملے تو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت یا تو تنہائی میں گزاریں یا مسجدوں میں گزاریں۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ میدان حشر میں اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بہت قریب آ چکا ہوگا اور بھیجا جو ہے کھول رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ وہ 7 آدمی کون ہیں؟ تو اس میں ایک تو آپ نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جو مسجد میں اس کی جان اٹکی رہتی ہے، ایک نماز کا وقت ختم ہوا دوسری نماز کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس کی ایک تو یہ دوسرا اس میں بتایا جو 7 آدمی تھے ان میں دوسرا ایک آدمی بتایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ تو یہ تنہائی کی عبادت، تو تنہائی میں رہیں، خلوت میں رہیں، قرآن کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، عبادت کریں، استغفار کریں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، کائنات کی جو نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کریں، اللہ کی قدرت پر غور و فکر، اپنے انجام اور اپنے آغاز پر غور کریں، ہم کتنے ناپاک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا، کل ہمیں مر جانا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم رمضان میں میسر ہوگا نہیں ہوگا، ان چیزوں پر غور کریں۔ تو یہ خلوت میں رہیں یا مسجدوں میں رہیں۔ مسجدوں میں اس لیے رہیں گے کیونکہ مسجد بہرحال آج سماج چاہے جتنا خراب ہو گیا ہو لیکن مسجدوں میں ابھی بھی ماحول دین والا ہوتا ہے، یہ دین دارانہ ہوتا ہے، اس میں اس طرح کے گانے نہیں بجتے جیسے کہ آپ محلوں میں دیکھیں گے، گلیوں میں دیکھیں گے، بے پردگی و بے حیائی نہیں ہوتی، تو ان سب چیزوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ یا پھر تنہائی میں رہے آدمی تو تنہائی میں رہنے کی کوشش کریں یا مسجد میں زیادہ وقت، اس کا مطلب نہیں سب مسجد میں پڑ جائیں، لیکن جو بھی آپ کو وقت فاضل مل رہا ہے تو اس کو بجائے اپنے دوستوں میں دینے کے، بجائے واٹس ایپ اور فیس بک پر لگانے کے، اس میں اس کو آپ تھوڑا وقت اپنا گزاریں مسجدوں میں یا تنہائی میں۔ تنہائی میں کچھ نیکی کی بات کریں، اور صحیح بات یہ ہے کہ تنہائی کی جو عبادت ہوتی ہے اس میں کوئی ریاکاری کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، کوئی اس میں اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے مشہور حدیث سنی بھی ہوگی کہ 3 آدمی بنی اسرائیل کے جا رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لی، تو بارش کی وجہ سے اوپر سے ایک چٹان گری اور غار کے منہ پر آ کر فٹ ہو گئی، اب وہ ہل نہیں رہی تھی، اب لوگوں نے بہت زور لگایا وہ چٹان ہٹ جائے لیکن ہٹ نہیں پا رہی تھی، تو لوگوں نے تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کیوں نہ ہم کسی ایک عمل کا حوالہ دیں جو اللہ کے لیے ہم نے کیا، صرف اللہ کے لیے کیا۔ تو تینوں نے اپنے ایک عمل کا حوالہ دیا، ایک نے کہا کہ میں نے کسی کی اجرت رکھی تھی پھر اس کو کاروبار میں لگایا اور جو وہ لینے آیا تو پورا کا پورا دے دیا صرف اللہ کے لیے۔
دوسرے نے کہا کہ میں زنا کے بہت قریب پہنچ گیا تھا لیکن اللہ کے خوف سے صرف اللہ کی خاطر ہی پیچھے ہٹ گیا. تیسرے نے کہا کہ میں نے والدین کی خدمت کی اللہ کی خاطر کی, کسی اور کے لیے نہیں کی, جو چٹان ہٹ گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر انسان کا کچھ نیک عمل ایسا ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف کا بھی طریقہ تھا, کوئی ایک نیک عمل ایسا رکھتے تھے جو کسی کو نہ پتا ہو, یعنی بیوی کو نہ پتا ہو, بچوں کو نہ پتا ہو, دوست کو نہ پتا ہو, یعنی وہ ایسا عمل ہوتا تھا صرف اللہ جانتا تھا. اور جب آڑا وقت آتا تھا تو اس عمل کا حوالہ دے کر پوچھتے تھے. آج ہمارے ہاں تو عمل کا ہی توڑا ہے, ہمارے عمل کون سا ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو. تو میرا مشورہ یہی تھا, آپ کوئی ایک ایسا عمل اپنے لیے طے کر لیجئے جو پورے سال آپ کریں, کسی کو نہ پتا ہو, تو آپ کے ساتھ ہی وہ قبر میں چلا جائے, اور وہ صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں, بندے اور خدا کے بیچ میں, اور اس میں کوئی بیچ کا کوئی نہ جانتا, نہ بیوی جانتی ہو, نہ گھر والے جانتے, کوئی نہ جانتا ہو. اس میں یہ ہو سکتا ہے آپ کسی کو روزانہ کچھ امداد کریں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کر کچھ وظیفہ پڑھیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چھپ کر کے کہیں قرآن کی تلاوت کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی نادار کے کچھ کام آ جائیں, یا کسی بوڑھے کو روزانہ آپ سڑک پار کرائیں. ایسا کوئی عمل ہونا چاہیے جو آپ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہ ہو. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, ایک اللہ کے رسول کا بھی یہ طرز عمل تھا رمضان کے اندر تنہائی میں. اللہ کے رسول جب صحابہ کرام فرماتے ہیں کانا اذا صلی الغداۃ جلس فی مصلاہ حتی تطلع الشمس, نماز فجر کے بعد آپ رمضان میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تب اٹھ کر جاتے تھے. اور دوسری خود اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کان لہ کمثل اجر حجۃ وعمرۃ تامۃ بار فرمایا کہ جو نماز فجر کے بعد نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے اور نماز فجر کے بعد بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جائے, پھر نماز اشراق پڑھے 2 رکعت اور پھر وہ چلا جائے, تو اس کے لیے ایسا ہی اجر ہے جیسے اس نے مکمل حج کیا ہو اور عمرہ کیا ہو. اور مکمل کو آپ نے 3 بار فرمایا, مکمل حج, مکمل حج, مکمل حج, مکمل عمرہ, مکمل عمرہ, مکمل عمرہ. تو یہ دیکھیے موقع ہے. تو رمضان میں خاص طور پر اپنا وقت زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں اسپینڈ کریں, زیادہ سے زیادہ مسجد میں لگائیں. اور یہ کہ مسجد میں ممکن نہ ہو, اگر مسجد میں شور ہنگامہ ہے تو تنہائی میں کوئی ایک جگہ ایسی ہم متعین کریں جہاں پر کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے, اور بندے اور اللہ کے بیچ میں جو مناجات ہے, جو راز و نیاز ہے, جو اپنی کہا سنی ہے, جو اپنی باتیں ہیں وہ اور کوئی نہ جانے, اس میں اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرے. تو یہ 7واں کام تھا, مسجد میں رہنا یا تنہائی میں وقت گزارنا. 8واں کام جو ہمیں رمضان میں کرنا چاہیے وہ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام. سب سے پہلے تو یہ حدیث دھیان رکھیے ہمیشہ کہ دعوت الصائم لا ترد. روزہ دار اگر سچ مچ روزہ دار ہے, اس نے اللہ کے, تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. لیکن مسئلہ یہ ہے دعا رد کا مطلب یہ انسٹنٹ فوری طور پر وہ ریئلائز ہو جائے, ایسا نہیں. دعا قبول ہونے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے دعا مانگی کہ ایسا ہو جائے, بارش ہو جائے ابھی, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتا ہے کبھی کبھی, لیکن عام طور پر نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی یہ کر دیتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا بھلا اس طرح ہو جائے, میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا کہ آپ جو لکھنؤ جا رہے ہیں یا آپ جو دلی جا رہے ہیں تو اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہوگا, اس میں آپ کا پیر کٹ جائے گا, آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا, یا آپ بری طرح زخمی ہو جائیں گے, یا آپ کا جو بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے بیمار ہو کر مر جائے گا, یا کچھ اور. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے جو آپ نے کسی اور کام کی نہیں مانگی تھی اس مصیبت کو ہٹا دیتا. تو دعا کو کبھی حقیر مت سمجھیے. اور تیسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ آپ کی دعا فوراً قبول کرے, نہ آئندہ اس کی وجہ سے کوئی مصیبت ہٹائے, بلکہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ, جب وہاں پر کہا جائے گا بندے سے کہ دیکھو یہ جو تمہارا اجر و ثواب بہت سارا جو ذخیرہ ہے یہ تمہاری ان دعاؤں کی وجہ سے جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, تو وہ تمنا کرے گا اے اللہ تو نے دنیا میں میری 1-2 دعا بھی کیوں قبول کری, نہ کی ہوتی, وہاں اجر و ثواب دیکھ کر کے. تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب اس کا طے رہتا ہے. تو دعا کرنے والے کی دعا, خاص طور پر روزہ دار کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو, میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا, اور جو لوگ میری عبادت کو چھوڑ کر تکبر کی وجہ سے اختیار, دیکھیے دھیان رکھیے گا قرآن کا اسلوب دیکھیے, کہا کہ پکارو مجھے, یہ نہیں کہا عبادت کرو میری, لیکن کہہ رہا ہے جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, یعنی گویا دعا بھی عبادت ہے. جو میری دعا نہیں مانگتے, جن کو ان میں شرم آتی ہے دعا مانگنے میں, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. جیسے کوئی چیز ہوتی ہے اس کا ایک جسم ہوتا ہے ہاڑ ماس کا, لیکن جو مین چیز ہوتی ہے گودا, وہ اصل ہوتی ہے. تو کہا دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے, کیونکہ دعا کیا ہے, ہم عبادت جو نماز پڑھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آج بھی ہم پوچھیں کہ بھئی عشاء کی نماز پڑھ کر آئیں, کون کون سی صورت پڑھی تھی, تو ہمیں ذہن پہ لوٹ ڈالنا پڑے گا, کیونکہ ہم نے اسے کانشیسلی نہیں پڑھا شعور کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے. رکوع میں گئے, سب نے کہا رکوع گئے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ نیت باندھی پھر سلام پھیرا, پتہ ہی چلا بیچ میں کیا ہوا, کچھ سوچتے رہے.
لیکن دعا جب آدمی کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے تو کانشیسلی کرتا ہے، اور یہ جو کانشیسنیس ہے، یہ شعور کی جو کیفیت ہے، یہ دعا میں نقطۂ عروج پر، نقطۂ کمال پر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ دعا مخ العبادہ، یہ دعا اس طرح کی کانشیسنیس پیدا ہو جائے اگر عبادت میں تو یہی ہے اس کا نقطۂ عروج ہے، یہی اس کی معراج ہے۔ تو دعا سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دعاؤں سے کبھی بھی۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرے بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو کہو میں قریب ہوں، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہتا ہوں بشرطے کہ مجھے پکارے۔ تو 8واں کام یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور رمضان کے تعلق سے بہت دعائیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کانا اکثر دعائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اکثر و بیشتر اللہ کے رسول کوئی بھی دعا مانگے ان دعاؤں میں یہ دعا ضرور ہوتی تھی۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی بہت جامع دعائیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور شب قدر کی دعائیں، یہ سب جو مسنون دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، ان کو یاد کریں۔ اور اگر دعا یاد نہیں کر سکتے تو اپنی جس زبان میں آپ ہیں اس میں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی ہر زبان سمجھتا ہے، اور اس کو وہ جذبے کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم نہیں دیکھتا، اور تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ تو دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ 9واں کام جو اس مہینے میں کرنا چاہیے، گرچہ اس وقت جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بالکل ٹھہری ہوئی ہے، تھمی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اس میں بات میری اٹپٹی سی لگے گی، وہ یہ ہے 9واں کام کیا ہے کہ رمضان میں جس کو اللہ توفیق دے عمرہ کرنے کی تو عمرہ ضرور کریں۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے تعدل حجۃ معی، یعنی اس حج کے برابر جو میرے ساتھ ادا کیا گیا ہو۔ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ بے وقتی شہنائی آپ بجا رہے ہیں، اس وقت تو ساری دنیا ٹھہری ہوئی ہے اور پورا ایک مسئلہ اس میں تو لوگ گھر سے نکل نہیں پا رہے۔ تو دیکھیے کوئی غیر مسلم کا ہے جس کو اللہ کی قدرت اس کی رحمت سے مایوسی ہے تو الگ بات ہے، لیکن مومن ہمیشہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے، رجائیت پسند ہوتا ہے۔ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہم کافر نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی، اور ہمیں اللہ کی قدرت پر بھی یقین ہے۔ اور جہاں تک میں قرآن کا مطالعہ کر سکا ہوں، قرآن میں بار بار یہ کہا کہ وانزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، دنیا کو زندہ کر دیا۔ تو یہ جو ہے کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، لیکن ہمیشہ 2 وجہ سے آیا ہے۔ آپ دھیان دیکھیے گا اس بات کو، قرآن جہاں پڑھیں اس کو دھیان رکھیے گا کہ 2 وجہ سے قرآن میں یہ بات ذکر آتی ہے بار بار کہ اللہ نے اوپر سے پانی نازل کیا اور اس سے زمین کو لہلہا دیا۔ یا تو اس لیے آتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا زمین کو، ایسے ہی تمہیں بھی زندہ کر دے گا آخرت کی دلیل کے طور پر۔ اور دوسرے کبھی کبھی آتا ہے کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حالات بہت تنگ ہیں، حالات کیسے بدل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خود ہی محسوس کرتے ہو گرمی کے موسم میں کہ کتنی گرمی رہتی ہے، حبس کا عالم ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب تو جینا مشکل ہو جائے گا، اور پتے نہیں ہل رہے ہیں، اور آدمی پنکھا جھل رہا ہے اور پریشان ہے، پسینہ جو ہے شرابوں اور کپڑے جو ہے پورے گیلے ہو چکے ہیں، پسینہ ٹپ ٹپ بہہ جا رہا ہے، اور لگ نہیں رہا کہ کیا ہوگا، اور آج رات کیسے گزرے گی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صرف منٹوں میں بادل آتے ہیں اور منٹوں میں بارش ہوتی ہے، اور 5-6 منٹ میں موسم اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ رات میں پنکھا نہیں چلانا، رات میں جو ہے چادر اوڑھنی پڑتی ہے، کمبل اوڑھنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ منٹوں میں حالات بدل دیتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے حالات بدل دیتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ عملی دنیا میں بھی حالات بدل دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا چاہیے، اور یہ تو صرف ایک اصولی طور پر، اگر جس کو بھی اللہ موقع دے توفیق دے، ضروری نہیں ہر کوئی جائے، جس کو بھی اللہ توفیق دے موقع دے اس کے امکان میں ہو کہ وہ جا سکتا ہے تو اس پر عمرہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے مسلمانوں میں الحمدللہ شوق بھی ہے رمضان میں وہاں عمرہ کرنے کے لیے جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے اور دوبارہ بیت اللہ کی زیارت کی توفیق دے سب کو جو سچے دل سے اس کے متمنی ہیں۔ تو یہ 9واں کام ہے۔ 10واں اور آخری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کا اہتمام کرنا۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں جو دیکھیے دین دنیا کی کوئی تقسیم ہے نہیں اسلام میں، لیکن پھر بھی آپ دین دنیا کی اصولی طور پر کوئی تقسیم نہیں، لیکن ہاں واقعی طور پر کچھ تقسیم ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے ہوتے ہیں، جیسے کہ گھر کے سودا لانا بازار سے، اور کچھ کام ہوتے ہیں جو واقعی طور پر عبادت ہوتے ہیں، آخرت کے لیے ہوتے ہیں، وہ نماز وغیرہ۔ تو دنیا کے جو تھوڑے بہت کام بھی ہیں اصولی طور پر نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں، ان سے بھی آدمی یکسو ہو کر مکمل طور پر اللہ کی عبادت
اور اس کی قرآن کی اس کے کلام کی تلاوت، اس میں غور و فکر اور تدبر کے لیے آدمی اپنے آپ کو یکسو کر لے اور مسجد میں بیٹھ جائے، یہ اعتکاف۔ اللہ کے رسول کی پابندی فرمایا کرتے تھے، اور آپ جو ہے ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلاوا بھیجا اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف فرمایا۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ تو یہ اعتکاف کی فضیلت ہے۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، یہ چند بنیادی باتیں 10 کام جو ہمیں رمضان میں کرنے چاہیے تھے۔ اب ایک آخری نقطے پر میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے تعلق سے ہمارے سماج میں 4 طرح کے لوگ ہیں، جو مسلم سماج ہے اس میں 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم میں تو وہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا کب گیا۔ وہ جھوٹ بولتے تھے بولتے رہیں گے، شراب پیتے تھے پیتے رہیں گے، سنیما دیکھتے تھے دیکھتے رہیں گے، نماز نہیں پڑھتے تھے نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیتے نہیں دیتے تھے، جھوٹ بولتے، سب کچھ کرتے رہیں گے، انہیں پتہ ہی چلا رمضان کب آیا کب نہیں، انہیں کوئی مطلب ہی نہیں، بس کیا ہے کہ نام کے، کیونکہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تو ان کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے رمضان کا۔ تو ان کے بارے میں تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو سم بکم عمیون فہم لا یعقلون، یہ تو اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے، ان کے کوئی توقع نہیں۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اب دنیا میں تو ہم فیصلہ نہیں کریں گے وہ کافر ہیں مرتد ہیں مشرک ہیں، یہ سب ہم نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ان کا جو انجام ہے، جو ان کا ظاہری عمل ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ برا ہوگا، اس سے تو ہمیں بحث نہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں، اور بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں میرا آبزرویشن ہے اب اس طرح کے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں سماج میں، گرچہ ابھی بھی کم ہیں لیکن بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری قسم میں مسلمانوں کی وہ ہے، رمضان کے تعلق سے مسلمانوں کی دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو رمضان آتے ہی تو برساتی مینڈکوں کی طرح مسجدوں پہ چھا جاتے ہیں، ٹوپی لگا لیتے ہیں، اور جو ہے تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو شروع میں پہلے رمضان کو سب سے زیادہ بھیڑ، دوسرے رمضان کو اس سے کم، ہفتہ 10 دن نہیں گزرتا کہ وہ مسجد میں پھر وہی عادت ہو جاتی ہے جتنے لوگ پہلے تھے وہی۔ تو جو برساتی مینڈک والی کیفیت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیز ہو مستقل مزاجی کسے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، اس میں یہ بھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کر۔ تو جب آپ کو معلوم ہے کہ رمضان اہم ہے اور آپ نے عملاً شروع بھی کیا اس کا اہتمام، مسجدوں میں بھی آنے لگے، قرآن کی تلاوت بھی شروع کی، فلمیں دیکھنا بھی بند کی، اپنے آپ کو سدھارنے کا عزم بھی کیا، اور جس حد تک ممکن تھا نیک عمل کرنے بھی شروع کیے، تو ہفتہ 10 دن بعد پھر وہی، تو یہ جو ہے سخت ناشکری کی بات ہے، محرومی کی بات ہے، بد توفیقی کی بات ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر کسی کو نیک عمل کی توفیق ملے پھر وہ اسے چھوڑ دیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے بنایا ہے، یہ تقدیر ہے، لیکن موقع بھی دیا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کل میسر لما خلق له، ہر انسان کو وہ چیز کی توفیق ملے گی کرنے کی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت کے کام اس کے لیے آسان ہوں گے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کے کام اس کے لیے آسان ہوں گے۔ تو آدمی، یہ ظاہر سی بات ہے مجھے پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتہ اس کی تقدیر میں کیا ہے، لیکن ہمیں پہچاننے کی ایک علامت دی گئی ہے۔ وہ علامت کیا ہے کہ اگر ہم نیک کاموں میں لگتے ہیں اور پھر ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، اس میں دل لگتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھلا ارادہ کیا۔ لیکن اگر ہم نیکی کا کام کرتے ہیں ہمیں بھاری لگتا ہے، دل نہیں لگتا، کوشش کرتے ہیں نہیں کر پاتے، اور جو ہے مطلب پھر بار بار جو ہے برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، بار بار پلٹ جاتے ہیں، تو یہ شقاوت کی، بدبختی کی، محرومی کی اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے لیے تقدیر میں برا سوچ رکھا۔ تو اس سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ قرآن نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنا دیتا، اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ان کے اندر کچھ خیر ہے تو ان کو ہدایت کی بات سناتا، لیکن اگر وہ جب خیر ہے ہی نہیں، ان کو کچھ ہدایت کی بات سنانا بیکار ہے، وہ پیچھے پلٹ جائیں گے۔ تو یہ رویہ کہ شروع میں آنا پھر بیچ میں پھر ہٹ جانا، پیچھے چلے جانا، یہ بہت ہی بد توفیقی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ دوسری قسم ہے، اور اچھی خاصی تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ تیسرے جو قسم کے لوگ ہیں وہ ہے رمضان آتی ان میں تبدیلی آ جائے گی اور بہت نیک بن جائیں گے، اور نمازوں کا اہتمام ہوگا، روزوں کی پابندی ہوگی، اور جو حرام چیزیں ان سے بچیں گے، گانے نہیں سنیں گے، فلمیں نہیں دیکھیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، بے حیائی والے لباس نہیں پہنیں گے، اور بھی بہت والدین کا احترام اور ادب کریں گے، رشتہ داروں کا ادب احترام کریں گے، پڑوسیوں سے نگاہ نیچی رکھیں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، کم عمروں سے پیار اور محبت سے پیش آئیں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی اعلان ہوا کہ آج چاند رات ہے، یعنی چاند دکھ گیا شوال کا، کل عید ہے،
تو ان کا بس پھر سارا جو تقوی، ساری پارسائی، ساری للہیت، سارے خوف الہی بالکل ایسے جیسے بس اب آزاد ہو گئے. بھائی کس نے کہہ دیا آپ سے کہ عید آتی ختم آپ مسلمان نہیں رہے کیا؟ چاند رات پہ ایسے گانے بجیں گے، ڈی جے بج رہا ہے جی. کیا کوئی آفت آ گئی؟ جہنم کا دروازہ کھل گیا، قیامت آ گئی، کیا ہو گیا؟ کہ جی بس رمضان چلا گیا. تو رمضان تو مصیبت تھی کیا؟ تم لوگوں سے عمل سے تو ایسا لگ رہا ہے رمضان ایک مصیبت تھی. یہ رمضان جب تک تھا بڑی پریشانی میں تھے، جکڑے ہوئے تھے. یہ اللہ روزے رکھ رہے تھے، روزے تم اللہ کے لیے نہیں رکھ رہے تھے، اس غلط فہمی مت رہنا. روزے تم رکھ رہے تھے سماج کے دباؤ میں کہ لوگ برا مانیں گے. تو جیسے اب یہ ہو گیا سماج برا نہیں مانے گا تو سب کچھ شروع کر دیا. باقاعدہ جو ہے عید کے دن لوگ فلمیں دیکھنے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ارے جنہوں نے 30 روزے رکھے ہوں اور پورے سال پورے رمضان جو ہے تراویح کا اہتمام کیا ہو اور گاہے گاہے اٹھ کر تہجد کا بھی اہتمام کیا ہو اور نیکیوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اب یہ کہ عید پر جو ہے سلمان خان کی نئی فلم آ رہی ہے اسے دیکھنے جانا ہے. اور میں نے خود دیکھا علی گڑھ میں جو بس اسٹینڈ ہے اس کے سامنے ہی وہ ہال ہے، بس اسٹینڈ کے بالکل سامنے اپوزٹ، یعنی سڑک ہی بیچ میں ہے. تو وہاں پر عید کے دن دیکھا تو پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے اور اس میں مسلمان چونکہ بہرحال رمضان کا اثر رہتا تو ٹوپی لگا کر ہال کے سامنے کھڑے رہتے تھے. بتائیے، ٹوپی لگا کر وہاں فلم دیکھنے گئے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بات دوسرے آدمی کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، کانسٹنٹ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں تو عبادت کرتے رہنی ہے مرتے دم تک، یہ فرض ہے ہمارے اوپر. رمضان تو اسی لیے آتا ہمیں ٹرینڈ کرے، ہمیں ہماری مشق کرائے، ہمیں عادی بنائے. اب ہم نے رمضان میں جو ٹریننگ تھی، اب آپ خود سوچئے فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو مارنا، چلنا، کراٹے لڑنا اور تیرنا یہ سب سکھایا جاتا ہے. اور جب لڑائی کا موقع آئے تو پیشاب کر دے، ڈر کے بھاگ جائے. تو کیا کہیں گے؟ کیا فائدہ اس ٹریننگ کا؟ کیا فائدہ اس ٹریننگ کا؟ یہی کام ہم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ نے جو ہماری ٹریننگ کا پیریڈ رکھا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو پورے مہینے ہم نے تقویٰ پیدا کیا، جب اس تقوی کو استعمال کرنے کا موقع آیا بس بھاگ گئے نہیں بلکہ تقوی کے الٹ کام شروع کر دیا. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا. جو یہ ہے کہ وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان تک تو ہم نیک ہیں، رمضان کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جیسے مطلب پھر ان کے رویے کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے مجھے مسلم نوجوانوں کے کہ جو شیطانوں کو بند کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہی تھے جن کو ان کو جیسے زنجیر توڑ دی نا، اسی نے جو ہے چاند رات میں نائی کی دکان پر جائیے سب کی داڑیاں کٹ رہی ہیں اور رات کے 2 بجے تک جو ہے کلیشے ہو رہے ہیں سب. تو کیا آ گئے کہ رمضان میں جو ہے داڑھی رکھ لی تھی، اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، فرشتوں کو دھوکہ دے رہے تھے. اب رمضان چلا گیا تو اب ہم تو یہ اللہ کا مذاق مت اڑائیے. وَيَتَّخِذَ ہُزُوًا، مذاق جو اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ کو پسند نہیں. اور چوتھے اور آخری جو لوگ ہیں وہی ہمیں بننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، جتنی استطاعت رکھتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا ہے اتنا اسلام پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. البتہ جب رمضان آتا ہے تو جیسے ایک بیٹری کو ریچارج آتی ہے، فل بیٹری، موبائل تو چلتا ہی رہتا ہے لیکن بیٹری جب فل ریچارج آتی ہے تو زیادہ اچھا چلتا ہے. تو رمضان جو آتا ہے تو ان کی بیٹری پوری ریچارج ہو جاتی ہے، ان کے اندر جیسے کہ ایک برقی ایک کرنٹ دوڑ جاتا ہے. اور ان کی عبادت پہلے اگر وہ کم مطالعہ کرتے تھے تو اب زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، پہلے اگر وہ کم تلاوت کرتے تھے تو اب زیادہ تلاوت کرتے ہیں، پہلے وہ کم نفل نماز پڑھتے تو اب زیادہ نفل نماز پڑھتے ہیں. تو ہر چیز میں ان کے اضافہ تو ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے نہیں تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور رمضان جانے کے بعد بھی، عید کے بعد بھی ان کا رویہ رہتا ہے. اور رمضان میں جو انہوں نے ٹریننگ لی تھی غریبوں کی مدد کرنے کی، بھوکا رہنے کی، دوسروں کے کام آنے کی، خدمت خلق کی، یہ ٹریننگ بھی اپنا اثر باقی رہتی ہے. نمازوں کا اہتمام باقی رہتا ہے اور بزرگوں کا احترام باقی رہتا ہے، یہ سب چیزیں باقی رہتی ہیں. تو ہمیں یہ چوتھی قسم میں بننا چاہیے. تو یہ 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم سے تو بات ہی نہیں کرنی، دوسری اور تیسری قسم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آیا ہمارے نصیب میں جہنم تو نہیں رکھ دی ہے، اگر لکھ دی ہے تو کتنے گھبراہٹ کی بات ہے. اس سے فوراً ہمیں پیچھے آنا چاہیے اور اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ سے نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا ہے اور دعا کے مطابق عمل کرنا ہے. تو توبہ کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدھارے اور جو ہے اپنی زندگی میں انقلاب لائیے، اس انقلاب کو مستقل بنائیے، کانسٹینسی رکھیے، اس کے اندر فوربیئرنس رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.